السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اس دعا اور تمنا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور آپ کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی عظیم اسلامی شخصیت کا تذکرہ کریں گے، ایسی شخصیت کہ جن کو اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کم دی تھی، لیکن ان کو فضائل، اعزازات اور انعامات بہت ہی عطا فرمائے تھے۔ اور ایک حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس میں ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر طویل ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ پھر وہی صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، برا انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا برا انسان وہ ہے کہ جس کو طویل عمر ملی ہو لیکن اس نے اپنی طویل زندگی برائیوں میں گزاری ہو۔ تو ناظرین گرامی، اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو زندگی کو بہتر کاموں میں استعمال کرنا ہی زندگی کی قدر و قیمت ہے، اور اللہ نے جو زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کے شکرانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زندگی کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کا حق ادا ہو جائے، کہ جس خالق نے، جس محسن نے زندگی عطا فرمائی ہے اس کو اسی کی رضا کے اندر اور اس کی مخلوق کی خدمت کے اندر صرف کیا جائے، تو یہ بہترین شکرانہ ہے اللہ کی نعمت کا۔ تو آج ہم جس صحابی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کم عمری کے اندر بہت سے انعامات سے نوازا۔ سب سے بڑا انعام اور اللہ کی رحمت ان کو یہ عطا ہوئی کہ انہیں اللہ نے ابتدائی اسلام کی تاریخ کے اندر اسلام کے اندر داخل فرمایا، اور اس کے علاوہ ان کی دوسری سب سے بڑی نعمت اور عظمت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اور تیسری ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ عربوں کے جو معزز خاندان تھے قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور چوتھی فضیلت اگر ہم بیان کریں تو یہ ان اوائل اور سابقون الاولون مسلمانوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی جب نمازوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ کون شخصیت ہیں؟ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جن کو جعفر طیار کہتے ہیں، جن کو جعفر ذوالجناح کہتے ہیں، اور جن کو جعفر ابو المساکین کہتے ہیں،
یہ ان کے کچھ القابات ہیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور کزن ہیں، اور ان کے والد ابو طالب تھے اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جنہوں نے نہ صرف حضرت علی اور حضرت جعفر اور دیگر کی تربیت کی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی حضرت فاطمہ بنت اسد نے کی تھی، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میری ماں کے بعد یہ میری والدہ ہیں۔ تو ایک لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت علی سے 10 سال بڑے تھے، لیکن اسلام لانے میں ان کا مرتبہ ان سے کچھ عرصہ بعد میں ہوا، لیکن یہ بالکل ابتدائی تھا۔ اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کی دائیں جانب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کم سن تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت ابو طالب نے جب دیکھا تو حضرت جعفر سے فرمایا کہ تم اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ نماز پڑھو، تمہارے بھائی رائٹ پہ کھڑے ہیں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ ان کا ایک شرف ہے، ان کا ایک اعزاز ہے کہ وہ ان ارلی دنوں سے بلونگ کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آپ نے کام شروع کیا اور ایک منظم طریقے سے آپ دارالارقم میں آپ تشریف لے جاتے اور وہاں لوگوں کو تعلیم اور تبلیغ فرماتے، اس سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں، جو کہ بہت ہی ابتدائی دور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اخلاق فضیل عطا فرمائے تھے۔ اور کچھ روایات میں ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے جاہلیت میں کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، میں نے شراب نہیں پی، میں نے بدکاری نہیں کی، اور اس طرح کی تمام جو آلائش تھیں زمانہ جاہلیت کے اندر، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی فطرت عطا فرمائی تھی، اور اپنی فطرت سلیمہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اعلان سے پہلے ان کو ان تمام آلائشوں سے بچا رکھا تھا۔ بس انتظار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کا کہ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا تو یہ تمام جو باتیں تھیں، خصائل تھے، خوبیاں تھیں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ نور علی نور، سونے پہ سہاگا تھی۔ افسوس میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے پاس اسلام موجود ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث موجود ہے، سنتیں موجود ہیں، علم ہمارے پاس موجود ہے، علماء اور مشائخ موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارا کردار جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے۔ تو یہ نقطہ خاص طور پر ہمارے لیے قابل فکر ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے زمانہ جاہلیت میں کہ جو برے ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ بری عادتوں سے بچے رہے۔ تو ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم اپنا رویہ جو ہے وہ اختیار کریں، جبکہ ہمارے پاس قرآن و حدیث اور تمام روشنیاں موجود ہیں۔ تو اب قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے کہ قرآن محفوظ تھا، اللہ کی نبی کی سیرت محفوظ تھی، سنت محفوظ تھی، احادیث موجود تھیں، صحابہ کرام کا کردار، ان کی سیرتیں موجود تھیں، پھر کون سی چیز تھی جس نے ہمیں روکا کہ ہم صراط مستقیم پر عمل نہیں کریں اور برائیوں کے اندر اور غلط کاموں کے اندر مبتلا کریں؟ تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ سیدنا
جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ حسنہ سے۔ آگے چلتے ہیں جناب کہ ان کی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ بھی قریش کی زیادتیوں سے محفوظ نہیں رہتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور وصیت ملتی ہے کہ آپ ابیسینیا حبشہ چلے جائیں، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کی حکومت کے اندر کسی کے اندر ظلم نہیں ہوتا ہے، اور تم وہاں رہو، تمہیں وہاں امن اور سکون ملے گا یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی وے آؤٹ بنا دے اور آپ جو ہیں پھر اس کے بعد اس ملک سے جا سکتے ہیں۔ تو سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت نوجوان ہیں اور قابل احترام ہیں اور ان اچھے کردار کے آدمی ہیں، لیکن ان کے لیے قریش کے لوگ مکہ کے اندر جینا مشکل کر دیتے ہیں، تو اپنی پیاری بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ حبشہ پہنچتے ہیں۔ اب مکہ کی مشکلات، چیلنجز کچھ اور تھے۔ حبشہ ایک غیر اسلامی ملک ہے جہاں پر کے لوگ جو ہیں اور ان کے بادشاہ جو ہیں وہ عیسائیت جو ہیں اس کو فالو کرنے والے ہیں، اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں کچھ دنوں کے بعد تقریباً 80 کے قریب صحابہ کرام وہاں ہجرت کے لیے گئے تھے، کچھ پہلے گئے کچھ بعد میں گئے۔ تو جب قریش کے لوگوں کو یہ پتہ چلا تو قریش کے لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ جو 80 کے قریب جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، یہ ہو سکتا ہے وہاں جا کے اسلام پھیلائیں، اور جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر، ہمارے اپنے علاقے کے اندر، وہ وہاں جا کے پھیل جائے گا، تو کیوں نہ کوئی ایسی اسکیم تیار کی جائے کہ ان سب کو واپس لایا جائے اور ان کو پھر جو پرسیکیوشن کی چکی ہے اس کے اندر ان کو گھمایا جائے، تاکہ یہ کہ وہ اسلام سے اپنے آپ کو نعوذ باللہ بیزار کر دیں۔ تو قریش کے لوگ ایک اچھا ڈیلیگیشن تیار کرتے ہیں جس کے اندر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئی ہے، یہ ان کے اسپوکس پرسن اور لیڈر بنے، اور ان کو قیمتی تحائف انہوں نے بھیجے، اور یہ بادشاہ کے دربار میں جا کے حاضر ہوتے ہیں، تحائف پیش کرتے ہیں، اور وہاں کے جو مطلب ہے کہ پریس تھے اور اپر کلاس تھے، جو کیبنٹ کے لوگ تھے، ان کو وہ تحائف پیش کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک رشوت تھی، اور یہ دنیا کا پرانا طریقہ ہے کہ لوگ کام نکلوانے کے لیے تحائف جو ہوتے ہیں وہ پیار و محبت کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کو تحائف دیں تو اس سے محبت آپ سے پیدا ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی بعض لوگ انسان جو ہیں وہ تحائف کو پیش کرتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے، یعنی اس کے اندر انسانی اخلاص کم ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کو تحائف دے رہے ہیں اس سے کوئی مقاصد جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ تو یہ بھی اسی نوعیت کی بات تھی۔ تو انہوں نے جب تحائف پیش کی تو ظاہر ہے بادشاہ سلامت نے، ان کے وزراء نے پوچھا ہوگا کہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے، آپ نے تو بڑے اچھے تحائف ہمیں دی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کچھ نوجوان جو ہیں وہ ایک پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ گئے ہیں اور وہ آپ کے پاس یہاں ٹھہرے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ کے دین کو بھی فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو اپنے واپس ملک میں لے جائیں، اور ان کی جو برین واشنگ ہو چکی ہے ہم اس کو کلین کریں اور واپس ان کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر لے کے آئیں۔ تو بادشاہ سلامت جو ہیں، نجاشی جو ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں اور کہاں پر ہیں، ان سے ہماری ملاقات کرائی جائے۔ تو ان لوگوں کو، صحابہ کرام کو پیغام ملتا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں آپ کی حاضری ہونی چاہیے اور وہاں آپ نے آنا ہے، اور بادشاہ سلامت آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بات کیا ہونے والی ہے۔
تو انہوں نے تمام نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپوکس پرسن منتخب کیا، یعنی خطیب، کہ وہ جہاں پر جا کر صحابہ کرام کے بیہاف کے اوپر بادشاہ سلامت کے جو سوالات ہوں گے، کوئی باتیں ہوں گی، ان کا جواب دیں گے۔ اور انہیں تھوڑا سا احساس تو ہو گیا کہ بھئی معاملہ کیا ہے، تو وہ بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی قوم کے لوگ آئے ہیں اور ان کی شکایت یہ ہے کہ بھئی آپ کسی نئے دین کو فالو کرتے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا نیا دین کیا کہتا ہے ویسے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب سبحان اللہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی اور بہادر بھی تھے، اور ان تمام حالات کو وہ پہچانتے تھے، تو انہوں نے یہ بات بادشاہ سلامت کو عرض کی کہ ہم ایک ایسی قوم تھے کہ جو بت پرستی کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت کے اندر ہمارے اندر جو پاورفل ہوتا تھا، طاقتور انسان تھا، وہ غریب کے حقوق کی پامالی کرتا تھا، اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ ہماری جو خواتین تھے ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے، کمزور جو تھے وہ پسے جاتے تھے، اور ہم شراب پیتے تھے اور ہم لڑائیاں کرتے تھے، اور ہمارے اندر جو بھی اس قسم کی اس وقت کی برائیاں تھیں انہوں نے آپ کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک نیک شخص کو، پاکیزہ سیرت انسان کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور اس نے ہمیں توحید کی تعلیم دی، قیامت کا جو تھا عقیدہ وہ ہمیں اس نے سمجھایا، ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے کی انہوں نے تعلیم دی۔ تو اللہ کے فضل سے ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، اور ہماری اب کی جو زندگی ہے وہ پرانی زندگی سے بہتر ہے۔ تو بادشاہ اس سے خوش ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ روایات میں ہے کہ ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کوئی بات نہیں، آپ چلے جائیں۔ تو جو قریش کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ اپسیٹ ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری جو کنسپریسی تھی، ہماری جو پلاننگ تھی وہ کام نہیں آئی ہے، بادشاہ نے اس سے زیادہ کچھ کام نہیں کیا۔ تو انہوں نے دوسرا ایک بہت بڑا تیر پھینکا، اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کا جو مذہب ہے، دین ہے، مسلک ہے، عقیدہ ہے، یہ تو اس کے خلاف بھی ہیں، نہ صرف ہمارے خلاف ہیں بلکہ آپ کے بھی خلاف ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا، ان کو دوبارہ بلایا جائے۔ اور اس وقت کچھ صحابہ کرام شش و پنج میں تھے کہ یہ توحید کا عقیدہ اور عیسائیت کا جو عقیدہ ہے تثلیث کا، کہ اس کے اندر کوئی کس طرح اس کو ریکنسائل کیا جائے، کوئی ایسی بات ہے کہ ہماری جان بچ جائے، ہم تو یہاں پر پناہ گزین ہیں، ریفوجیز ہیں ویسے، تو کوئی ایسی صورت اختیار کی جائے۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو تسلی دی کہ آپ مطمئن رہیں، جو حقیقت ہوگی میں اس کو بیان کروں گا۔ تو بادشاہ نے پوچھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوبصورت اور سریلی آواز کے اندر سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، اور سورہ مریم کی جب تلاوت کی، سورہ مریم کی جب آیات کی تلاوت کی، تو اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، بغیر انسانی باپ کے، معجزے کے ساتھ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ نے جب ان آیات کو سنا، اور اس کے جو پادری تھے انہوں نے، تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے، اور یہاں تک روایات ہے کہ بادشاہ اور اس کے چند درباری رو بھی رہے تھے۔ تو
حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے یہ کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، رسول ہیں، روح اللہ ہیں، اور بغیر کسی انسان کے، بغیر کسی باپ کے پیدا ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھانے کے بعد اس نے کہا کہ اے میرے درباریوں، اے میرے پادریوں، یہ جو تنکا ہے، اس جعفر بن ابی طالب نے جو کچھ عقیدہ بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ اس تنکے سے نہ تو زیادہ ہے نہ کم ہے۔ یہ واقعی وہی عقیدہ ہے جو صحیح عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات جو بادشاہ نے کہی کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے چکے ہیں، اور بادشاہ نے علی الاعلان ان کے سامنے یہ بات کہی، پورے دربار کے اندر قریش کا ڈیلیگیشن موجود ہے، اس کی تمام جو کیبنٹ ہے اور معززین ہیں اور پادری موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بادشاہت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو یہ تمام چیزیں میں چھوڑ کر اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، اپنی شہادت کا اعلان کرتا، اور آپ کے نالین مبارک، آپ کے جوتوں کو میں اٹھاتا اور آپ کو میں وضو کراتا، اور یہ میرے لیے مقام تھا۔ لیکن میری مجبوریاں کیا ہیں کہ میرے پاس بادشاہت ہے۔ تو اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، شہادت دے دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ پیغام حق ہے۔ تو یہ دیکھیں سامعین کرام اور ناظرین کرام کہ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بلیغانہ بیان بادشاہ کے سامنے، اور اسلام کی جو صداقت ہے اس کے اوپر کوئی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور ادب اور احترام کے ساتھ اسلام کا موقف پیش کیا، تو نہ صرف 80 صحابہ کرام یا اس سے زیادہ جو وہاں موجود تھے ان کی سلامتی کو تحفظ ملا، بلکہ امت کے اوپر ایک احسان فرمایا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ معلوم ان کو اس کا کتنا اجر ملے گا، لیکن ان کی اس گفتگو سے اتنا اثر ہوا کہ بادشاہ نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ اس ملک میں جا کر رہیں، جہاں بھی رہیں پیسفل ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین گرامی ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا خوبصورت تجربہ ہے کہ انہوں نے اپنی بلاغت کو، فصاحت کو اسلام کے تحفظ کے لیے استعمال کیا۔ اور ہمارے لیے اس کے اندر درس کیا ہے کہ ہمارے پاس جو سکلز ہیں، ہمارے پاس جو نالج ہے، اور ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، پیسے کی نعمت ہے، تو وہ تمام کی تمام ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو ہوگی وقفے کے بعد، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ وقفے کے بعد آپ کے انشاءاللہ سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ویلکم بیک۔ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ اس حصے میں پیش کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اور وقفے سے پہلے حصے میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسپریشنل جو لائف ہے اس کے چند واقعات آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے تھے، اور اس سلسلے کو ہم جاری کرتے ہیں۔ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی فصاحت اور بلاغت اور جرأت اور حوصلے کی جو تقریر تھی بادشاہ کے دربار کے اندر، اس کا جو اثر ہوا کہ وہاں مسلمان امن کے ساتھ وہاں پر رہنے لگے۔ اور پھر مسلمانوں کے پاس وہاں بعض اوقات اطلاع آتی تھی کہ مکہ کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، تو کچھ مسلمان واپس آتے تھے جو کہ حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن بہرکیف مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی کہ دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی مسلمان کمیونٹی کے ساتھ جوائن کریں۔ تو کچھ صحابہ کرام تو پہلے نکل گئے، اور پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبریں مل چکی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں۔ تو ہجرت کے 7ویں سال میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ، ان کی وہاں کچھ اولاد بھی ہوئی، بھی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آ کر مدینے میں پہنچتے ہیں۔ اور آپ یہاں پر ایک بات سن کر، بڑی دلچسپ بات سن کر حیران ہوں گے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں، کہ بدر کی لڑائی کے اندر تو آپ موجود نہیں تھے، آپ تو حبشہ کے اندر موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جو مسلمانوں کے پاس وہاں آیا، اس میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیئر بھی رکھا، ایون دو وہ وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے ان پہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شیئر نکال کر رکھا۔ یہ کس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی عظمت تھی، اور اس عظمت کی گواہی کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث ہی کافی ہے۔ اگر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی بیان نہ بھی کی جائیں، وہ جو ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا ہی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دنیا آخرت کی ان کی کامیابی کی سند کے لیے کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جعفر اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تمہاری مشابہت ہے میرے ساتھ، میری جو فزیکل سٹرکچر ہے میرے کا، جو جیسا میرا جسم ہے اسی طرح تمہارا جسم میرے سے ملتا جلتا ہے۔ یہ تو ایک فضیلت ہو گئی۔ جیسے ہمیں خبر ملتی ہے حدیث میں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں احادیث ملتی ہے کہ ایک دھڑا ان کے اوپر کا حصہ جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا، اور دوسرے کا نچلا جو حصہ تھا وہ باڈی کا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی عظمت کی دلیل ہے۔ لیکن حضرت جعفر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ فرمائے کہ نہ تو تمہاری صرف میرے ساتھ جسمانی مشابہت ہے، بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی تم میرے ساتھ مشابہت رکھتے ہو۔ اب یہ بہت مختصر الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر خلاصہ بیان کیا گیا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی اور جمال کا، اور ان کے اخلاق اور کردار کا، کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جسمانی طور پر تم میرے ساتھ ملتے جلتے ہو، اور اخلاقی طور پر بھی میرے اخلاق کا پرتو تمہارے اندر موجود ہے۔ تو یہ حدیث پاک کا یہ حصہ آپ دیکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں حضرت جعفر شریک نہیں ہوئی فزیکلی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدر کا شیئر رکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ وہ فزیکلی بدر کی لڑائی میں موجود نہیں تھے، لیکن روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ان کو اس کے اندر شریک ٹھہرایا
کیونکہ بدر کی جو لڑائی تھی یہ پہلی لڑائی تھی، اور بدر کی لڑائی میں جن صحابہ کرام نے حصہ لیا ان کا بہت ہی بڑا مقام ہے، اور ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور ان کے فضائل جو ہیں وہ بہت بیان ہوئی ہے۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے واپس آ کر مدینہ پہنچتے ہیں، تو جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی ایک خوشی کا سما ہے۔ یہ 7ویں ہجری ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح فرما چکے ہوتے ہیں، تو آپ اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کو دیکھ کر کہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں آج خوش ہوں خیبر کی فتح سے یا جعفر کو واپس دیکھ کر، یعنی اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسرت کا جو ہے وہ اعلان فرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں ہجری کے اندر عمرہ فرماتے ہیں، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت میں مکہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں عمرے کے مناسک ادا کرتے ہیں، اور دوبارہ اس سرزمین پر پاؤں رکھتے ہیں کہ جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سال جو انہوں نے گزارے تھے، لیکن ان کا اکثر حصہ جو تھا وہ زندگی کا وہ پردیس کے اندر گزرا تھا۔ تو عمرے کے بعد جب واپس تشریف لاتے ہیں تو 8ویں ہجرت کے 8ویں سال میں ایک بہت بڑا چیلنج مسلمانوں کو پیش ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ روم کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، اس کے لیے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر تیار فرماتے ہیں، اور اس لشکر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 صحابہ کرام کو لشکر کے کمانڈر کے طور پر جو ہے وہ منتخب فرماتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہوتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زید جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے۔ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جعفر بن ابی طالب جو ہیں وہ مسلمانوں کی کمانڈ کریں گے، اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے لشکر کے امیر ہوں گے۔ تو دیکھیں کہ جب یہ مارکا رونما ہوتا ہے تو آج کل ہمارے ہاں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ جو ٹیلی ویژن اور اخباروں کے جو نمائندے ہوتے ہیں، رپورٹرز ہوتے ہیں، وہ لائیو آپ کو میدان جنگ کے حالات جو ہیں وہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں، اور ممبر پر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اب جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، مارکا ہو رہا ہے، اور ابھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اٹھایا ہوا ہے اور وہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور ابھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ اب جو ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کمانڈ سنبھالتے ہیں، اور ان کے پاس مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس کا جھنڈا ہے، اور وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اور اسلام کے لشکر کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں بہادری کے ساتھ، یہاں تک کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رائٹ ہینڈ ہے دشمن اس کے اوپر وار کرتا ہے، اور آپ کا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ کٹ کر گر جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں صبر، استقامت، بہادری کی جو مثال ان صحابہ کرام نے، مجاہدین نے پیش کی، اور خاص طور پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی قابل رشک مثال ہے، ان کی پوری زندگی قابل رشک ہے۔ لیکن آپ کی ایک انگلی کٹ جائے تو آپ بے چین ہوتے ہیں، پوری باڈی
اور جب تک کہ اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہ ہو جائے آپ سے نہ کوئی کام ہو سکتا ہے نہ آپ کو آرام مل سکتا ہے، لیکن پورا بازو کٹ چکا ہے۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ اپنے لیفٹ ہینڈ کے اندر پکڑ لیتے ہیں اور بہادری کے ساتھ وہاں پر مقابلہ کرتے ہیں، اور پھر دشمن ان کے بائیں بازو پر اٹیک کرتا ہے اور بائیں بازو بھی ان کا کٹ جاتا ہے، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں ویسے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو آرام عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے کہ جو انہوں نے اسلام کے لیے خدمات انجام دی، کہ وہ سینے کے ساتھ اسلام کے جھنڈے کو ہولڈ کرتے ہیں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئی ہیں، اور اسلام کے جھنڈے کو جب تک کہ سانس ہے سینے کے ساتھ انہوں نے تھاما ہوا ہے اور وہاں پر اسلام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دونوں پاؤں بھی کٹ جاتے ہیں اور وہ زمین کے اوپر وہ گر جاتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور یہ تمام واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں ویسے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈ سنبھالتے ہیں اور بہادری کے ساتھ وہ وہاں پر مقابلہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو انکریج کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب دیتے ہیں، ٹائٹل دیتے ہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ تو بات ہو رہی تھی سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ تینوں جلیل القدر صحابہ کرام اردن کے اندر جو ہیں یہ مدفون ہیں۔ اس ناچیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، موقع عطا فرمایا کہ ان کے مزارات پہ حاضری دیں اور دعا کریں۔ ایک اردن کی حکومت نے بڑا خوبصورت کمپلیکس وہاں بنایا ہے، اس کے ساتھ بہت بڑی مسجد ہے، اور وہاں جو ہے لائبریری ہے اور دوسری معلومات وہاں شہداء کے بارے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو وہ موقع عطا فرمائے کہ جب آپ اردن کی زیارت کریں تو اس مقام کی بھی زیارت کریں تو آپ کو آپ کے اسلام کی تاریخ کا پتہ چلے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچتے ہیں تو حضرت اسماء بنت امیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا رہی تھی۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ ان کے شوہر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں کہ آپ دیدہ ہو گئے تو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ آپ فرمایا کہ ہاں جعفر شہید ہو گئے ویسے، اور ان کے بچوں کو آپ اٹھاتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آسماء یہ دیکھو میری ملاقات ہوئی ہے جعفر بن ابی طالب کے ساتھ، اور جعفر بن ابی طالب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کس جاں فشانی کے ساتھ وہاں پر اسلام کا دفاع کیا، اور یہ دیکھو ان کے ساتھ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام آئے ہیں اور حضرت جعفر تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں، تم ان کے سلام کا جواب دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں 2 بازو عطا فرمائے، اور وہ دونوں بازو جو خون آلود تھے اسی کے ساتھ آپ جنت کے اندر پرواز کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بازو عطا فرمائے، اور دوسری روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 ونگز، 2 پر عطا فرمائے ہیں
کہ وہ جنت کے اندر فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں اور جنت کے جو میوے ہیں اور پھل ان کو تناول فرما رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اس مقام کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر عطا فرمائی، جو اس بات کی سند تھی کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات عطا فرمائے تھے وہ انعامات ان کی زندگی تک محدود نہیں تھے، بلکہ زندگی کے بعد جو بہت بڑا انعام ہے انبیاء کرام کے بعد شہادت کا، وہ مقام بھی اور وہ بھی عظیم مقام کہ ان کو ذوالجناحین کہا جاتا ہے، جعفر طیار کہا جاتا ہے، کہ جعفر جو اپنے پروں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں اور وہاں کے جو پھل ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارت عطا فرمائی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے جو گھر والے ہیں وہ دکھی ہیں، اور دوسرے لوگوں کو، اہل بیت کو فرمایا کہ ان کے لیے تم لوگ کھانے کا انتظام کرو۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے اعلان تھا۔ اب ایک دوسری بات کہتے ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، کہ بعض عظیم انسان ہوتے ہیں علم کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگیوں میں، ان کی کردار میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، اگرچہ وہ کمی ان کے کردار کو داغدار نہیں کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اور ٹائٹل حضرت جعفر بن ابی طالب کو عطا ہوا، اور وہ تھا ابو المساکین۔ ابو المساکین یعنی جو مسکینوں کے جو والد ہیں، یہ ترجمہ تو آپ لفظی کریں گے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو مسکینوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ یہ ٹائٹل حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ وہ کیا تھا کہ جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں معاشرے کے افراد، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اپنی ویلتھ، اپنی دولت شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو ٹائٹل دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ یوں ہی نہیں دیا تھا، وہ اس میں بامسمہ تھے، اور اس کی سند ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اس کی تصدیق ملتی ہے ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی قریبی صحابی ہیں، اور جن کی سب سے زیادہ روایات ہیں حدیث پاک کی، اور جو اصحاب صفہ میں سے تھے، اور جن کا اولین مقصد یہ ٹھہرا تھا کہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا جائے اور ان کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور میں ہوتا تھا، اور اس صحبت میں اور کوئی ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں پیٹ کے اوپر پتھر باندھتا تھا، ویسے کھانا نہیں ملتا تھا، کچھ ذریعہ معاش پہ نہیں تھا، جو مل گیا وہ کھا لیا، اسی پہ گزارا کر لیا۔ اور کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات اپنے صحابہ کرام سے کہتا تھا کہ یار یہ میری صورت، یہ میری آیت ذرا سن لو، تو مجھے بتا دو کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اور خود فرماتے ہیں کہ میں اس لیے ان کو پڑھاتا تھا، سناتا تھا کہ میری حالت دیکھ کے کہیں گے ابو ہریرہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، ایون دو کہ مجھے وہ آیت پتہ ہوتی تھی۔ لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عالم تھا کہ وہ گھر سے کھانا پکا کر غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے تھے، وہاں کھانا کھاتے تھے، یا ان کو اپنے گھروں پہ لے جاتے تھے۔ اور بعض اوقات حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا،
تو وہ پتیلا، وہ برتن جس کے اندر کھانا بنایا ہوتا تھا، یا وہ چھوٹا سا ڈبہ جس کے اندر بعض اوقات وہ شہد رکھتے تھے، اس کے اندر کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن ایون دو وہ بھی لا کر رکھ دیتے کہ اس کو ہم اس کے اندر جو بچا کچھ ہے وہ ہم اس کو کھائیں اور اس کے اندر ہم جو ہے نا اپنے لیے کوئی تھوڑی سی توانائی حاصل کریں. تو یہ عالم تھا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹائٹل عطا فرمایا تھا ابو المساکین کا، اس کے اندر ریفلیکشن ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو خوبیاں تھیں سخاوت کی، کہ کوئی چیز گھر میں نہیں رہنے دیتے تھے اور سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے. تو ان کے جو اہل بیت تھے، ان کے جو گھر والے تھے، ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کردار تھا یہ ریفلیکٹ کرتا تھا. اور جیسے ہم نے آپ کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے شیئر کیا تھا حدیث پاک کا وہ ٹکڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو یہ فرمایا کہ آپ میرے ساتھ میرے اخلاق اور جسمانی طور پر میرے ساتھ اب ریزمبل کرتے ہیں. تو وہ واقعی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے اندر موجود تھا. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو ان کی عمر 33 سال تھی. ہم نے اپنی گفتگو کی شروع میں عرض کیا تھا کہ زندگی کامیاب ہوئی ہے کہ جس کو انسان اچھے کاموں کے اندر استعمال کر لے. تو 33 سال کی عمر تو ہم لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر تو ہم انجوائے کریں. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر عطا فرمائی، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت سے انعامات سے نوازا اور صحبت نبی اور ان کو شہادت عطا ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ان کی صحبت میں جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی میں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لميتنا شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي للإسلام ومن توفيته منا فتوفه للإيمان. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في مشارق المغارب. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.